لیڈرشپ ریسرچ کے بارے میں جب آپ لٹریچر میں پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی ٹائپس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. مینجمنٹ کے بہت سے سٹائلز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان سارے سٹائلز اور ان ساری کی ساری جو اپروچز ہیں اس میں چاہے آپ گریٹ مین تھیوری پہ چلے جائیں، چاہے آپ اتھارٹیٹیو سٹائل پہ چلے جائیں، چاہے آپ ٹرانسفارمیشنل کو دیکھیں، کیرسمیٹک کو دیکھیں، لیول 5 لیڈرشپ کو دیکھیں، ان سب میں اگرچہ کلیم یہ گریجولی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پیراڈائم شفٹ جو ہے ایک وہ یہ ہے کہ ایک فرد واحد کی اجارہ داری کی بجائے اب لیڈرشپ کو آپ ایک اسکل کے طور پہ سمجھتے ہیں کنٹمپرری ریسرچ میں، اور آپ اس کی بات کرتے ہیں پارٹیسپیشن کی، اپریسیشن آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیم ممبر کی جتنی انوالومنٹ ہوگی، جتنا آپ ان کو ڈیولپ کریں گے تو اتنے ہی آپ اچھے لیڈر ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ کی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا، کس طرح سے کیا، کون سے رائٹ اسکل سیٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پیٹرنائز اینڈ ڈیولپ یور ٹیم ممبرز اینڈ جسٹ گیونگ دیم دا رائٹ کائنڈ آف اپرچونیٹیز ٹو ایکسیل فردر اینڈ بیکم لیڈرز ان دیئر اون اسکلز. سو یہ ساری تو ایک ہمیں بحث بھی ملتی ہے، اس کے ہمیں افادیت بھی دیکھنے کی کو ملتی ہے، اس کے متعلق کرٹیک بھی موجود ہے. لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود جس چیز کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کے رولز میں پاور اور لیڈرشپ کا کیا تعلق ہے، پاور کا کیا عمل دخل ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کی وہ آسپیکٹس ہیں، کس طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے. آج کل کے دور میں پاور کا مطلب کیا ہے اور اس کا کیا لیڈرشپ کے ساتھ لنک ہے، کیا ہم اس کو اوور لک کر سکتے ہیں. از لیڈرشپ ریئلی لیڈرشپ وداؤٹ پاور؟ And if leadership is all about power, then what is the difference between being too authoritative? How can we be just, refrain from being a dictator and making use of that power in a negative manner? So what do we mean when we say using power in the positive manner? So leadership اور power کا کیا عمل دخل ہے، کیا ان کا تعلق ہے؟ لٹریچر ہمیں بہت سی اس کے بارے میں آگہی دیتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاور از اے نیچرل پروسیس ان آرگنائزیشنل لائف. آپ چاہے لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھیں یا آپ کسی بھی آرگنائزیشنل لائف کو ویسے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پاور وہاں پر ایک اس کا مرکزی یا ایک لازمی عنصر نظر آئے گا، اس کا وہاں ہونا، موجود ہونا. اٹ سیمز کروشل، مینڈیٹری، انیویٹیبل. اور the concept of power and leadership are closely linked according to the research. Getting things done requires power. So why it is closely linked? Because it is seen, observed and considered important کہ جب آپ نے کام کروانا ہے، کوئی بھی ایکشن آپ نے اپنی ٹیم کے کروانے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس سرٹن طرح کی اتھارٹی ہو یا پاور موجود ہو. لیڈرز یوز پاور ایز اے مینز آف اٹیننگ گروپ گولز. لیڈرز کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ اس کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ وہ جب گروپ میں اپنے کام کو ڈیوائڈ کر دیا تو اس سے وہ گولز کی اچیومنٹ کے لیے جو پاور استعمال کرتے ہیں، جو صلاحیت استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، اس میں سرٹن طرح کی اتھارٹی موجود ہوتی ہے. By learning how power operates, you will be better able to become a more effective leader. جتنا آپ بہتر طریقے سے پاور کو یوٹیلائز کرنا سمجھ لیں گے، آپ یہ جان لیں گے کہ آپ نے اس کو ڈکٹیٹرشپ کے زمرے میں نہیں جانے دینا، آپ نے کس طرح سے اس کو ایز اے ریسورس یوز کرنا ہے، ایز اے سورس یوز کرنا ہے ٹو انرجائز یور ٹیم ممبرس، ٹو ٹرانسفر دیٹ پاور اینڈ ڈیوائڈ دیٹ امانگ یور ٹیم ممبرس. تو اتنا ہی آپ ایک افیکٹو لیڈر بن جائیں گے. In its simplest terms, power is the ability to influence someone. Nelson and Quick کی 2012 کی ریسرچ میں انہوں نے کہا ہے کہ سمپلسٹ مینر میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پاور ایک ایسی ایبلٹی ہے جو کہ آپ کے کام کو سرگرم ایک اچھے طریقے سے انجام دینے کی بھی آپ کو اہلیت دے گی اور دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کر کے اپنا کام کروانے میں بھی آپ کو مدد کرے گی. تمام تر جو گریٹ لیڈرز ہیں ان کے پاس ویژن ہوتی ہے. وہ ویژن میں جب تک آپ ان کا پوری طرح سے مکمل ایمان یا پورا کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوتا، وہ اس کے اوپر سٹینڈنگ لینے کے قابل نہیں ہوتے. سو ان اٹ سیلف ان میں دو طرح کی پاور موجود ہوتی ہے، ایک پرسنل پاور ان کی پرسنالٹی کے ساتھ جو لنکڈ ہوتی ہے، اور دوسری ان کے ویژن میں وہ پاور جو کہ جس کی بنا پر وہ بہت بڑے بڑے کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر کام جو بظاہر انہونے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جن پر لوگ شروع میں شاید تمسخر بھی اڑا سکتے ہیں، ان کو وہ کر دکھاتے ہیں. So they all had very strong vision for the future, of the future.
ایک اور صلاحیت ان میں جو موجود ہوتی ہے، اس پاور ہی کے زمرے میں جو آتی ہے کہ دے آر کوائٹ ہوپ فل. وہ کبھی بھی مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہوتے. ان کو اپنے ویژن پہ بھروسہ ہوتا ہے، ان کو لائن آف ایکشن بنانا لینا آتا ہے، اور پھر وہ فیوچر کے بارے میں پر امید رہتے ہیں. وہ تمام تر رائٹ انفارمیشن ایکوائر کرتے ہیں، اسکل سیٹ کو امپروو کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ٹیم کو اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ڈالتے ہیں، جس کی مدد سے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھی بہتر استعمال کریں اور ان کی صلاحیتوں کو بھی مزید اجاگر کریں.